آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو کفار مکہ کو اس بات کی بہت زیادہ پریشانی تھی، اور ابو جہل ان میں سے سب سے بڑا آپ کا مخالف تھا۔ ابو جہل کو اس بات کا بہت رنج اور غم تھا کہ لوگ آپ کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں، تو اس چیز کی پریشانی کو لے کر ابو جہل نے آپ کے پیچھے کچھ لوگوں کو لگا دیا، اور ان میں سے ایک اس کا بہت زیادہ وفادار نامی شخص حبیب تھا۔ اس نے حبیب نامی شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا، جو کہ اس کا بہت زیادہ وفادار تھا۔ حبیب لوگوں کو اپنی بات میں الجھانے کا ماہر تھا۔ حبیب کے ذمہ یہ کام لگایا کہ تم لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرمندہ کرو، اور یہ اس بات کو واضح کر دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی نہیں بلکہ صرف ایک جادوگر ہیں۔ حبیب نے ایسے ہی کیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی نہیں صرف ایک جادوگر ہیں۔ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو آپ آسمان میں چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ جتنا بھی بڑا جادوگر ہو، آسمان کی بنائی ہوئی چیزوں پر اس کا جادو کا اثر نہیں چلتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی حامی بھری اور کہا کہ اگر میں آسمان میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں تو کیا واقعی تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں؟ تو حبیب اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ بالکل، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور آسمان پر چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، اور روایت میں موجود ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا تو چاند کا ایک ٹکڑا مشرق اور ایک مغرب کی طرف چلا گیا، اور پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور دوبارہ چاند کو اشارہ کیا اور دوبارہ وہ اپنی اصل حالت میں آ گیا۔ جب کفار مکہ نے یہ سب ماجرا دیکھا تو ان میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ ان میں سے حبیب بھی ایک تھا۔ اس طرح حبیب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا، لیکن ابو جہل اپنی بات پر قائم رہا، اور وہ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لایا، اور اس طرح سے وہ مرتد ٹھہرا۔